شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. اسی طرح سے بہت ساری خواتین ہوتی ہیں کہ بچے کی ولادت وغیرہ قریب ہے تو زیادہ تر خواتین کو یہ دیکھا ہے کہ بچے کی ولادت یا حاملہ ہونے کی وجہ سے وہ روزے کو چھوڑ دیتی. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. یعنی اگر وہ اپنی صحیح ڈائٹ کا لیکوڈ صحیح طور پر لے, بیلنس ایک ڈائٹ لے, تو اس سے نہ صرف اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا بلکہ بچے کو بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا. لیکن کیا ہے کہ صرف سستی میں, لاپرواہی میں یا کسی انجانے خوف میں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اسے کوئی نقصان ہو جائے, اور اس خوف کی کوئی عقلی توجہ بھی نہ ہو, نہ عقلاء کے نزدیک کوئی توجہ ہے, کیونکہ ویسے دیکھا جائے تو بلکہ آپ ذرا اوور ایٹنگ کا ہی رمضان میں شکار ہو جاتے ہیں. یقین کیجئے اگر لوگوں کے وزن کیے جائیں تو رمضان گزرنے کے بعد ان کے وزن میں زیادہ تر لوگوں کے اضافہ ہو جاتا ہے, حالانکہ دیکھا جائے اصولاً کم ہی واقع ہونی چاہیے تھی. مثلا عام دنوں میں انسان جو ناشتہ ایسا نہیں کرتا جتنی آپ ہیوی جو ہے سحری کر لیتی, اور اس کے بعد شام کو لوگ افطار کے وقت جو چیزیں کھاتے ہیں اس کے بعد رات کا کھانا الگ کھاتے ہیں, تو بعض اوقات وہ نارمل میل سے بھی زیادہ کھا چکے ہوتے. تو اگر یہ اپنی ڈائٹ کا ذرا سا بھی مناسب حد تک خیال کر لے تو ایسی عورتوں کے لیے روزہ رکھنا بہت آسان ہے, بچے کے لیے بہت فائدہ مند ہے. اور اگر یہ اس انداز سے یعنی بچے کے اوپر تربیتی لحاظ سے بھی بہت روحانی اثرات اس کے مرتب ہوں گے. اگر اس نے روزہ چھوڑا تو بچے کو شکم مادر میں پہلا پیغام روزہ خوری کا ملے گا. یعنی وہ ایک نافرمانی خدا کا پیغام بچے کو ابھی سے ملے گا. پھر بعد میں سوچیے کہ کہاں تک بات پہنچے گی. ابھی ترک اولا کی گفتگو آپ نے حضرت آدم کے حوالے سے سنی تھی, تو اب آپ دیکھتی جا رہی ہیں کہ اس میں انسان کو ذرا وہموں کو پیچھے چھوڑ کر گھر کی بہت ساری عورتیں جو مس گائیڈ اس سلسلے میں کرتی ہیں کہ ساسوں کے بیجا پریشر ہو جاتے ہیں کہ نہیں بھائی بچے کو بڑا نقصان پہنچے گا. کوئی نقصان نہیں پہنچے گا, بہتر ہوگا اس کے لیے. خود اس کے لیے بس اپنی غذا اور لیکوڈز وغیرہ کا صحیح طور پر خیال کر لے تو کوئی مسئلہ نہیں.